پاکستان نے ریپلس کیا اور جہاں سے پاکستان پہ حملے ہوئے تھے، جن جن پوسٹوں سے حملے ہوئے تھے ان کو ایلیمنیٹ کیا، ان کو ختم کیا ہے۔ ابھی ٹھیک ہے ان پہ قبضہ ہو گیا اور پاکستان نے پھر وہاں سے واپسی کی اور ان کو مطلب یہ کہ چھوڑ دیا کہ پاکستان کا یہ مطلب ہے کہ یہ پالیسی نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین یا ان کے علاقوں پہ قبضہ کرے۔ دوسری جو مجبوری وہ ان کی نظر میں یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوسرا آپشن نہیں ہے ہمارے علاوہ، کیونکہ مجاہدین ان کے خلاف ہو گئے ہیں، دیگر سیاسی قیادت جو ہے وہ خلاف ہو گئی ہے اور ان کی ان دا ہرٹ آف ہرٹ دے فیل، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ڈیپ وہ ہے ان کا ایک تعلق ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے جو سابقہ سیاسی لیڈرشپ ہے ان سے یہ بہت زیادہ نالاں ہیں، تو آف دا ورس جو ہے ہم بیڈ ہے، بہتر ہے پاکستان کے لیے۔ پھر بھی سراج الدین حقانی صاحب کو یہ احساس ہے کہ لڑائی ہم نے لڑی ہے اور جو کریڈٹ ہے وہ کوئی اور لے رہا ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر آپ اس کی تقریر سنیں تو اس میں بار بار یہ کہہ رہے کہ ایسے لوگ جو کہ ڈرون کی وجہ سے یا حملوں کی وجہ سے گھروں سے نہیں نکلتے تھے، آج ان کو موقع ملا ہے، ان کو اختیار ملا ہے، وہ جو ہے ان کو پوزیشن ملی ہے، تو اس وجہ سے وہ ابھی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں اور ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے کہ ساری لڑائی جو ہے یہ انہوں نے لڑی ہو۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین پاکستان افغانستان کے درمیان جو صورتحال ہے، جنگ بندی تو فارملی ہو چکی ہے، لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے اور یہ جو 48 گھنٹے کی جو جنگ بندی ہے، کیا 48 گھنٹے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ایک دوست ملک نے پاکستان اور افغانستان کی قیادت کو مذاکرات کے لیے جو ہے اپنی خدمات جو پیش کی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے۔ رپورٹس آ رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو ٹینشن رہا 3 دن کا، اس میں طالبان کے درمیان جو ہے، طالبان رینکس کے درمیان جو ہے اس پہ کافی اختلافات جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ پالیسی آپشنز کیا ہے۔ کیا افغان طالبان جو ہے تحریک طالبان پاکستان سے اپنا ناطہ توڑ سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کو خاموش کر سکتے ہیں؟ پاکستان کا ابھی تک جو ہے 1 پوائنٹ ڈیمانڈ جو ہے، 1 پوائنٹ مطالبہ جو ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین تحریک طالبان پاکستان، جس کو پاکستان میں فتنہ الخوارج کہتے ہیں، اس سے اپنا تعلق جو ہے وہ ختم کریں۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسری اہم بات جو ہے کہ کابل کی صورتحال کیا ہے، کیونکہ کل جب پاکستان نے کابل پہ فضائی جو ہے نا جٹ ہتھیاروں کے ذریعے پریسیشن سٹرائک کیے، مطلب ہے کہ ایگزیکٹ ان جگہوں کو پاکستان کا دعویٰ ہے مارا ہے جہاں پہ پاکستان کو رپورٹس کے مطابق جو ہے فتنہ الہندوستان، جس کو BLA اور القاعدہ کے ہائیڈ آؤٹس تھے، اور وہاں پہ یہ جو طالبان تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے گھروں کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، لیکن ساتھ ہی کندہار میں جو 2 بٹالینز کو جو ہے ان کے ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی سپین بولدک جہاں سے صبح کے وقت جو ہے کل پاکستان پہ حملہ کیا گیا تھا، وہ بٹالین جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ اوورآل صورتحال ہے۔ آج آپ کے ساتھ جو ہم بات کریں گے اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور پاکستان کے ساتھ کیا جو جس طرح میں نے کہا کہ ابھی پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہینس آن ورڈ، یعنی آج کے بعد اگر تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP فتنہ الخوارج پاکستان میں کہیں بھی حملہ کرتا ہے تو پاکستان اس کے جواب میں ان کے گھروں کو جو ہے افغانستان میں جو ان کے گھر ہے ان کو ٹھکانہ بنائیں گے، ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہے یا ان کے جو ٹریننگ سینٹر ہے اس کو نشانہ بنائیں گے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ یہ پالیسی سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے، مطلب ہے کیا پاکستان ہر روز یا ہر دوسرے روز جو ہے افغانستان پہ ایئر سٹرائکس کریں گے، یا افغانستان پہ ڈرون کے ذریعے حملے کریں گے، یا میزائلز کو داغیں گے، یا موٹر گنز جو ہے اس کا استعمال کریں گے؟ یہ کتنا سسٹینیبل ہے، نمبر 1، اور اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ
اگر آئے روز پاکستان جو ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ تو ٹی ٹی پی کے حملے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اگر یہ چلتا رہا تو کیا پاکستان جو ہے یہ پالیسی جو ہے جو نیا نارمل اسٹیبلش کرے گا کہ اس کے جواب میں جو اٹیک ہے وہ افغانستان پہ ہوگا، تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو اہم بات ہے، کیا افغان طالبان جو ہے تحریک طالبان پاکستان سے اپنا ناطہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی بات ہے، اور اسی حوالے سے مسلسل میرا جو خیال ہے یہ طالبان کے لیے کئی حوالوں سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو ظاہری بات ہے پھر پاکستان سے یہ دشمنی جو ہے یہ تقریباً مستقل ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کا افغانستان سے، جس طرح میں نے کہا، ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اور وہ یہی ہے کہ وہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کو سپیس نہ دے تاکہ وہ پاکستان پہ حملہ کر دے، ان کو پیسے نہ دے، ان کو گاڑیاں نہ دے، ان کو جو ہے دیگر سہولیات نہ دے، وہ روزانہ مسجدوں میں یا جمعے کے دن جو ہے خطبوں میں پاکستان کے خلاف باقاعدہ جہاد کا اعلان کرتے ہیں، ان سے ان کو روکے۔ یہ پاکستان کا ڈیمانڈ ہے۔ ابھی یہ جو لڑائی ہوئی اس میں انیشلی پاکستان کا رسپانس جو تھا وہ بارڈر تک محدود تھا۔ جو پہلے دن جو لڑائی ہوئی تھی جس میں چترال، باجوڑ، کورم، وزیرستان اور جوب کے علاقے کو افغان طالبان کی جو فورسز ہے اس نے پاکستانی پوسٹ پہ حملے کیے تھے، جس میں پاکستان میں کافی جو ہے نقصان ہوا تھا، اسپیشلی بارڈر گارڈز جو ہے یعنی بارڈر کے جو رکھوالے ہیں ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا تھا، کیونکہ دیور انویئر، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ طالبان یہی اس طرح حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پاکستان نے ریپلس کیا، اور جہاں سے پاکستان پہ حملے ہوئے تھے، جن جن پوسٹوں سے حملے ہوئے تھے ان کو ایلیمینیٹ کیا، ان کو ختم کیا ہے۔ ابھی ٹھیک ہے، ان پہ قبضہ ہو گیا اور پاکستان نے پھر وہاں سے واپسی کی اور ان کو مطلب یہ کہ چھوڑ دیا کہ پاکستان کا یہ مطلب ہے کہ یہ پالیسی نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین یا ان کے علاقوں پہ قبضہ کرے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ دوسرے دن جب افغان طالبان نے اسپین بولدک پہ حملہ، اسپین بولدک پہ جو چک ہے چمن، وہاں پہ حملہ کیا اور باب دوستی جو ہے اس کو ختم، اس کو تباہ کیا، اور کچھ ہمارے جو سیکیورٹی گارڈز ہے، بارڈر گارڈز ہے، ان کو شہید کیا۔ ساتھ ہی کورم میں یہ حملہ ہوا، 2 جگہوں پہ حملہ ہوا، تو پھر پاکستان نے بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس دیا، کیونکہ حملہ صبح ہوا تھا اور پاکستان نے پورا دن جو ہے انتظار کیا، مطلب ہے کہ کوئی جلدی نہیں کی، اور شام کو جو ہے مطلب ہے کہ شام کے وقت افغانستان پہ 2 بڑے بلکہ 3 بڑے سٹرائکس کیے۔ کابل میں کیا، انیشلی کابل سے جو اطلاع تھی کہ یہ ٹینکرز میں آگ لگی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ پاکستانی فورسز کے مطابق یہ جو پریسیجن سٹرائکس کیے گئے ہیں اس میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج ان کے ہائیڈ آؤٹس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور رپورٹ سے یہ کہ بہت زیادہ کیجولٹی ہوئی ہے۔ ابھی یہ کیجولٹی کولیٹرل ہے یا جو مطلب یہ ہے کہ بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، یا واقعی تحریک طالبان پاکستان BLA مجید بریگیڈ کے جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ لیکن اس پوری صورتحال کو شروع کرنے سے پہلے DGISPR کا اگر ہم پریس کانفرنس دیکھیں تو وہاں پہ ایک نیا کنسیپٹ جو انٹروڈیوس کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی یہ جو کولیٹرل ہے یہ کوئی کولیٹرل نہیں ہوگا، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں، جہاں جو جگہ یہ استعمال کرتے ہیں، جو گھر استعمال کرتے ہیں، ان کے ارد گرد لوگ اگر ان سٹرائکس میں جو ہے وہ مارے جاتے ہیں تو اس کو کولیٹرل نہیں کہا جائے گا بلکہ سہولت کار کہا جائے گا۔ تو یہ ایک نیا ٹرم جو ہے پاکستان اب کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوشش ہوتی تھی کہ کولیٹرل کی وجہ سے ان پہ حملہ نہ کرے، اب یہ پالیسی چینج ہو گئی ہے، اور اب یہی 2 پالیسی جو پاکستان کی میجر پالیسی شفٹس ہے، ایک جس طرح میں نے پہلے کہا کہ TTP کے سٹرائکس کے ریٹیلیشن میں حملہ افغانستان میں جہاں پہ ان کے گھر ٹھکانے ہیں وہاں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ کولیٹرل کوئی کولیٹرل نہیں ہوگا، مطلب کوئی یہ نہیں ہوگا کہ یہ بے گناہ مرا ہے یا گناہ گار، جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ارد گرد ہے، وہ سہولت کاری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ نیا ایک نارمل جو ہے پاکستان کریٹ کر رہا ہے۔ اب جس طرح میں نے کہا کہ یہ تو نئی پالیسی ہے کہ ہم سٹرائک کریں گے، لیکن کب تک سٹرائک کریں گے؟ کیونکہ افغانستان میں کل بھی میں نے ایک ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ افغانستان میں یہ جو جنگ ہے اس کو ایز ایک شو کی طور پر لیا جاتا ہے۔ جس طرح دیکھیں جو افغان ڈائسپورا سے یا افغانوں سے بھی یہ جو دیکھیں جنگ جو ہوتی ہے وہ تباہی لاتی ہے، اس میں کوئی ویکٹری نہیں ہوتی ہے، سب کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جنگ جو ہوئی پاکستان کا بھی نقصان ہوا، افغانستان کا بھی نقصان۔ بہتر ہوتا یہ نہ ہوتا، بہتر ہوتا کہ حالات ایسے نہ ہو کہ جس میں جنگ ہو۔
لیکن پھر بھی جس طرح بڑھا چڑھا کے جو پیش کیا جاتا رہا، اور ساتھ ہی جو ہے انڈین پروپیگنڈا مشین وہ بھی ایکٹیو ہو گئی، اور کوشش یہی تھی کہ پاکستان کے خلاف جتنا نفرت ہے وہ پھیلائے، وہ کر سکے، وہ کروا رہے تھے۔ اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے یا جو رجیم ہے وہ تو لیسٹ بادر اباؤٹ دا پیپل، لوگ مر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو ان کی نصیب ہے، کوئی بیماری سے مر رہا ہے تو ان کی نصیب ہے، کسی کے پاس روزگار نہیں ہے تو ان کی نصیب ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہاں پہ جو ریاست ہے یا جو رجیم ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی میرے خیال میں پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایسے حالات میں کیسے اس قسم کی جنتا کے ساتھ ڈیل کیا جا سکے۔ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے میرے خیال میں کہ کچھ آپشنز جو ہے وہ جو ہے اس کو یوٹیلائز کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ سارے افغان جو ہے یا سارے طالبان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ بالکل غلط بات ہوگی اگر میں یہ دعوے سے کہہ دوں کہ سارے طالبان جو ہے، ایون جو کرنٹ رجیم ہے طالبان کا، یہ بھی غلط ہوگا کہ سارے جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ جو چل رہا تھا، جو صورتحال تھی، اس پہ بہت سے ایسے افغان لیڈرشپ تھے کہ جس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا تھا، اور ان کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو ہائپ کریٹ کیا گیا، یہ جو ٹینشن کریٹ کیا گیا پاکستان کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ طالبان جو بھی ہے لیکن وہ ابھی تک یہ سمجھتے کہ ان کا انحصار پاکستان پہ ہے، لیکن وہ پاکستان کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ ایک مجبوری تو پاکستان کی یہی دہشت گردی والی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یوٹیلیٹی جو ہے وہ اس وقت تک رہے گی جب تک پاکستان میں یہ ٹینشن رہے گا۔ ایک پاکستان کی مجبوری یہ ہے۔ دوسری پاکستان کی مجبوری ان کی نظر میں، وہ بڑے جو ہے نا ہوشیار ہے، دوسری جو مجبوری وہ ان کی نظر میں یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوسرا آپشن نہیں ہے ہمارے علاوہ، کیونکہ مجاہدین ان کے خلاف ہو گئے ہیں، دیگر سیاسی قیادت جو ہے وہ خلاف ہو گئی ہے، اور ان کی ان دا ہرٹ آف ہرٹ دے فیل، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ڈیپ وہ ہے، ان کا ایک تعلق ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے، جو سابقہ سیاسی لیڈرشپ ہے، ان سے یہ بہت زیادہ نالاں ہیں، تو آف دا ورس جو ہے ہم بیڈ ہے، بہتر ہے پاکستان کے لیے پھر بھی۔ تو یہ پاکستان کے لیے یہ، اور تیسری اہم بات جو ہے وہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ شاید پاکستان مزید اپنے آپ کو جو ہے افغان کانفلکٹ میں انگیج نہیں کر پائے گا، مطلب یہ کہ جتنے مجاہدین کے دور میں کیا، پھر جو ہے اس سے پہلے جو کمیونسٹ دور میں کیا، پھر مجاہدین آئے، پھر طالبان آئے، پھر جو ڈیموکریٹک رجیم آیا، اس میں جو پاکستان نے اپنے آپ کو انگیج کیا ہے، تو انٹرنلی پاکستانی حکومت پہ عوام کا اور سیاسی قیادت کا ایک پریشر ہے کہ یہ غلط پالیسیز ہے، تو اسی وجہ سے طالبان اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی جو ویک پوزیشن ہے یا پاکستان کی جو مطلب ہے کہ جو مجبوریاں ہیں، جو ان کی، اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے خلاف کچھ ہی نہیں کر سکتا، اور ہم جو ہے مطلب ہے کہ پاکستان کو ملک کر پائیں گے، پاکستان پہ پریشر بڑھائیں گے TTP کے ذریعے بھی، پولیٹیکلی بھی، اور اپنے آپ کو وکٹم کے طور پر پیش کر کے، تو یہ ان کی پالیسی ہوگی۔ تو یہ پاکستان مزید بدنام ہوگا ان کی نظر میں۔ اگر پاکستان ایئر سٹرائک کرتے تو لوگ مارے دیتے جائیں گے، ان کی نظر میں تو یہ ان کی نصیب ہے، لکھا گیا ہے، آلریڈی ڈیٹرمنڈ ہے، پری ڈیٹرمنڈ چیزیں ہیں کہ اس بندے نے آج کے دن مرنا ہے تو اس نے آج کے دن مرنا ہے، کوئی ریاست کوئی وہ نہیں بچا سکتا، یہ پارٹ آف دا بلیف سسٹم ہے۔ اب پاکستان اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرے؟ اس دوران جو ایک اچھی آفر آئی ہے وہ قطر کی طرف سے آئی ہے رپورٹس کے مطابق، اور وہ آفر یہ ہے کہ قطر چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کی جو رجیم ہے ان کے درمیان جو ہے بات چیت کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہے کہ دونوں دوحہ میں اس کو جو ہے ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ ہے کہ افغان طالبان نے، جہاں تک میرے معلومات کے مطابق، افغان طالبان نے اس بات کو جو ہے کسی نہ کسی حد تک تسلیم کیا ہے، اور یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ ملا شیرین جو قندھار میں اسپیشل ایڈوائزر بھی ہے ملا ہیبت اللہ صاحب کا، اور ساتھ ہی جو ہے قندھار کے گورنر بھی ہے، شاید وہ اور جو GDI کے جو ہیڈ ہے وسیق صاحب، وہ جو ہے اس کو ہیڈ کریں گے، ان کی طرف سے تو ٹیم بھی اناؤنس ہے۔ پاکستان نے ابھی تک رسپانس نہیں کیا ہے کہ
پاکستان کیا قطر میں بات چیت کے لیے تیار ہے یا پاکستان ڈائریکٹ انگیجمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی طرف سے بھی ایک ٹیم تیار تھی لیکن وہ قطر کے لیے نہیں تھی، وہ ایک میسیجنگ کے لیے تھے، اور وہ وزیر دفاع ISI کے ہیڈ جو ہے، انٹیلیجنس کے ہیڈ جو ہے، اس کو کابل بھیجنا تھا۔ تو اب کیا پاکستان جو ہے قطر کے ذریعے مذاکرات کرنا بہتر سمجھے گا، یا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ پاکستان تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا آپشن تو ہوگا کہ ہم ڈائریکٹ نیگوشیٹ کرتے ہیں، تھرڈ کنٹری کو اس میں انوالو نہیں کرتے، لیکن یہ بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر تھرڈ کنٹری کو یا قطر کو انگیج کرے، سعودی کو انگیج کرے، ایران کو کرے، لیکن پاکستان کے پاس خود بھی اتنے ایسٹس ہے، اتنا پوٹینشیل ہے میری نظر میں کہ ڈائریکٹ طالبان کی جو اہم لیڈرشپ ہے، جو ڈیسیجن میکرز ہے، خواہ وہ قندھار میں خواہ وہ کابل میں ہیں، دونوں کے ساتھ ان کی ریپو ہے، اور اسپیشلی میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو اسپیشل ریپ ہے صادق خان صاحب، SR جو ہے اسپیشل ریپرزینٹیٹو فار افغانستان، وہ بڑا ایک ان کے جو ہاتھ ہے اسی حوالے سے وہ کافی لمبے ہیں، وہ پہنچ سکتے ہیں، وہ قندھار بھی پہنچ سکتے ہیں، وہ کابل بھی پہنچ سکتے ہیں، ان کی زبان کو وہ جانتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کا انداز وہ سمجھتا ہے، وہ ایمبیسڈر رہے، لانگ ٹرم انگیجمنٹ رہی ہے، ان کے میرے خیال میں افغانوں پہ کافی ان کے احسانات بھی ہے کسی نہ کسی حوالے سے، خواہ وہ یہ موجودہ قیادت ہو، خواہ وہ جو گزرا ہوا ہے سابقہ ہو، کیونکہ اس نے وقتاً فوقتاً ان سب کی کسی نہ کسی حوالے خدمت کی ہے۔ تو اسی طرح قندھار کے ساتھ بھی میرے اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے، ان کی کمیونیکیشن ہے، تو ابھی یہ بات ہے کہ وہ اس کو اگر ہم انگیج کریں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ قطر کے بجائے پاکستان اپنی جو پوٹینشیلز ہے یا اپنے جو ایسٹس ہے اس پہ ریلائی کر کے اگر وہ کرے تو دیٹ ول بی آئی تھنک مچ بیٹر، وہ بہتر ہوگا، کیونکہ افغان طالبان یہ نہیں ہے کہ سارے دشمن ہے یا سارے پاکستان کے خلاف ہے، افغانستان میں جو بھی حکومت ہوگی ان کو اینڈ آف دا ڈے یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ہے ہمارا چلنا مشکل ہوگا، اور مشکل ہوتا بھی ہے۔ انڈیا کیا کر سکتا ہے یہ تو ان کو بھی پتہ ہے، یا کوئی اور ملک کیا کر سکتا ہے، یہ تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 20 سالوں میں جو ہے تقریباً 50 ممالک انگیج تھے، انڈیا بھی ادھر تھی، سارا سنٹرل ایشیا، پوری یورپ، امریکہ وغیرہ، مطلب کہ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ سارے افغانستان میں تھے، لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے ایک وائبل، اور پاکستان کے ایک ایسا ملک ہے جس کی طرف سب دیکھ رہے تھے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن ایک اور ٹریجیکٹری پہ یہ موو کرتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ بہتر ہوگا کہ خود کرے۔ لیکن ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ رپورٹس آ رہے ہیں کہ افغان طالبان ود ان افغان طالبان جو ہے وہاں پہ اختلافات ہے، اس میں کتنی حد تک صداقت ہے یا وہ ہے، لیکن جو سراج الدین حقانی صاحب کا جو تقریر ہے، میرے خیال میں کہیں پہ وہ اپنے لوگوں کو وہ جو کر رہے ہیں اس میں جو باتیں کی ہے اس سے اسمیل آ رہی ہے کہ افغان طالبان میں جو ہے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور سراج الدین حقانی صاحب کی جو تقریر ہے اس سے اس کی بے بسی کا بھی اظہار ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، مطلب ہے کہ جنگ کس نے لڑی ہے، کس نے کیا کیا ہے، اور کریڈٹ کون لے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سراج الدین حقانی صاحب کو یہ احساس ہے کہ لڑائی ہم نے لڑی ہے اور جو کریڈٹ ہے وہ کوئی اور لے رہا ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر آپ اس کی تقریر سنیں تو اس میں بار بار یہ کہہ رہے کہ ایسے لوگ جو کہ ڈرون کی وجہ سے یا حملوں کی وجہ سے گھروں سے نہیں نکلتے تھے، آج ان کو موقع ملا ہے، ان کو اختیار ملا ہے، وہ جو ہے ان کو پوزیشن ملی ہے، تو اس وجہ سے وہ ابھی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں اور ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے کہ ساری لڑائی جو ہے یہ انہوں نے لڑی ہو۔ تو اسی حوالے سے میرے خیال میں یہ اگر سٹیٹمنٹ ہے تو ایک طرف اگر طالبان کے اندر جو ہے وہ شو کر رہی ہے کہ اختلافات شو کر رہی ہے، دوسری سائڈ پہ جو ہے یہ سراج الدین حقانی صاحب جو ہے اور اس کی جو بے بسی ہے اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لڑائی ہم نے لڑی، ڈرون کا مقابلہ ہم نے کیا، امریکی جٹ بمباروں کا مقابلہ ہم نے کیا، اور یہی لوگ جو ایک وقت میں اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، نکل نہیں سکتے تھے، غاروں میں چھپے ہوئے تھے، شہروں میں پاکستان میں کہیں اور جو ہے نا وہ آباد تھے، ابھی آ کے وہ سارا کریڈٹ لے رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا وہ محسوس ہو رہا ہے کہ سراج الدین
حقانی صاحب مجھے تو یہ ان کی بے بسی اس میں نظر آ رہی ہے، اور ریفٹس تو کوئی اور بات ہے. تو یہ صورتحال ہے اگر ہم دیکھیں تو. لیکن آگے دیکھ لیتے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں آج 24 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہوتی ہے، اور آگے چل کے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں.